سورہ نحل کے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو بیہودہ اعتراض ہے۔ اہل علم سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے کہ جتنے پیغمبر آئے وہ انسان ہی آئے ہیں، وہ فرشتے نہیں آئے۔ پھر اللہ نے دوبارہ توحید کی مثال دی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو دیکھو، کہ چیزوں کے سایوں کو دیکھو، چیزوں کو دیکھو، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سربہ سجود ہیں، سب اللہ کے حکم کے آگے فرما بردار ہیں۔ جس کام میں اللہ نے لگا دیا لگے ہوئے ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ جس کام میں اللہ نے لگا دیا لگ جائے۔ اور یہ تمام کائنات کا اللہ کے حکم کے تابع ہونا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لہذا اس رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہوں کو مت ٹھہراؤ، دو کو معبود مت بناؤ۔ یہ پوری کائنات ایک ہی خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، دو نہیں ہو سکتے، ورنہ کچھ ایک کی مان کے چل رہے ہوتے، کچھ دوسرے کی مان کے چل رہے ہوتے، تو اس میں نظام میں ٹکراؤ ہو جاتا۔ تو یہ پوری کائنات، سائے کیسے ترتیب سے سمٹ رہے ہیں، تو یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ ہمیں چلانے والا، ہمارے نظام کو سنبھالنے والی ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ یعنی مخلوق سے اور پیغمبروں سے، مخلوق سے پیغمبروں کے ذریعے اور پیغمبروں سے براہ راست کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ مت ٹھہراؤ۔ اس سے دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ جب دو ٹھہرانا جائز نہیں ہے تو دو سے زیادہ تو بطریق اولا ناجائز ہے۔ دیکھیں ایک اصطلاح یاد کر لیں، دلالت النص۔ آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا، یہ فقہی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، تو بہت سی جگہوں پہ یہ قرآن و سنت کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ دلالت النص کہتے ہیں ایک حکم قرآن میں یا حدیث میں واضح نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سمجھ جائے گا کہ جب یہ ناجائز ہے تو اس سے اوپر کی چیز تو بطریق اولا ناجائز ہوگی۔ اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کو اف مت کرو۔ تو کیا مطلب؟ جب اف جیسا ہلکا لفظ بھی ان کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو مارنا، گالیاں دینا، یہ تو بطریق اولا حرام ہے، اور یہ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ماں باپ کو برا بلا کہنا، مارنا، پیٹنا، معاذ اللہ، اس کا اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث میں دوسرے مقامات پہ ہم کہیں گے نہ دوسرے مقامات پہ بھی، اور خود اس آیت سے بھی ثابت ہے، اور 100% اس آیت سے ثابت ہے جس میں آتا ہے کہ لا تقل لہما اف، تو اس میں صرف اف کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اف سے اوپر کی تمام چیزیں خود بخود داخل ہیں۔ تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں کہ آیت بطریق اولا واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ جب یہ حرام ہے تو وہ بطریق اولا حرام ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب دو معبود اللہ کو پسند نہیں ہے، دو کو معبود بنانا، دو معبود ہوتے تو نظام عالم تباہ ہو جاتا، تو دو سے زیادہ تو بطریق اولا، پھر تو بڑی بڑی جنگیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو کو معبود مت بناؤ، یعنی دو یا دو سے زیادہ کو۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ صرف ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرو۔ اللہ کی کیسی رحمت ہے، اللہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، حالانکہ اللہ کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی پاورفل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں بتاتا، لوگ اس کی جو طاقت اور قوت دیکھ کے خود ہی ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے، بلکہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی محلے کا بدماش ہو اور وہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ مجھ سے ڈریں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کا مطلب یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ڈریں، یعنی اس میں گویا پاور نہیں ہے، یہ ترغیب دے رہا ہے ہمیں۔ اس میں طاقت ہوتی تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لوگ خود بخود ڈر رہے ہوتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، غور و فکر آپ اس کائنات میں کریں گے تو اللہ کی طاقت کا یقین آئے گا، پھر آپ اللہ سے ڈریں گے۔ اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو غفلت میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آپ اللہ سے نہ ڈریں گے اور نہ اس کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ اور میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ کہتے ہیں نا مجھ سے ڈرو، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اصل میں تو اللہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ جو ذات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ ڈرنے کا علماء مطلب بیان کرتے ہیں، جہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، تو مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ میں اصل تو انعام کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان پر عطائیں کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن جب
کوئی مجھے بار بار میری نافرمانی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور مجھے منانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر میرا انتقام جوش میں آتا ہے۔ تو اس لیے ڈر کا پہلو بھی رکھو، اور صرف مجھے سے رکھو، میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو۔ میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جہاں میرا حکم آ رہا ہو، پھر اس حکم کے مقابلے میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ڈرا جائے۔ اس میں وہ طبعی خوف جو انسان کو جنگلی جانوروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہوتا ہے، وہ طبعی خوف اس میں داخل نہیں، وہ تو پیغمبروں کو بھی ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے تو آپ دوڑنے لگے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ طبعی چیز ہے، یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ یہاں ڈر سے وہ ڈر مراد ہے جو معبود کا خوف، معبود والا خوف، کہ وہ اسباب سے ہٹ کے سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی میں پاور ہی نہیں ہے تو آپ اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بندوق نکال لے گا تو آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈر نیچرل ہے، اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسے مجھے قتل کرنے کے لیے بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کن کی طاقت سے مجھے قتل کر سکتا ہے، تو پھر آپ جب اس سے ڈریں گے نا، تو یہ وہ ڈر ہے جو صرف معبود سے ڈرنا جائز ہے، معبود کے علاوہ سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ واحد وہ ذات ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آلات کی اور اسباب کی محتاج ہے، لہذا ان کے پاس آپ کو نقصان پہنچانے کے آلات ہوں گے تو آپ ڈریں گے، نہیں ہوں گے تو آپ نہیں ڈریں گے۔ تبھی کمزور سے کوئی نہیں ڈرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں گے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو موت دے دے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، اور اس کے لیے نہ اس کو ہوائیں چلانے کی ضرورت، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے، تو ایسے ہی ایک شخص کو بغیر آگ کے جلا بھی سکتا ہے وہ۔ تو یہ والا جو خوف ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ خوف صرف اور صرف اللہ سے رکھنے کا حکم ہے، خوب سمجھ لیں، کیونکہ ان آیتوں کا بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم پہرے داری رکھو یا تم لاک کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو اور کچھ چوکیدار رکھو، تو لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ نیک لوگ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ ڈر کا مفہوم الگ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور جو عام طور پہ ڈر کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اطاعت لازمی طور پر صرف اسی کا حق ہے اور اسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے، تو صرف اسی کی اطاعت ہوگی۔ کسی اور کی اگر اطاعت ہوگی تو اس کی اجازت کی بات ہوگی، اس کی پرمیشن کے بعد ہوگی، اور اللہ کی اطاعت اور غیر کی اطاعت ٹکرا رہی ہوگی تو پھر غیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی۔ افغیر اللہ تتقون، تو اس کے بعد بھی کیا